یوسف علیہ السلام یعقوب کے بیٹے، اپنے باپ کے سب سے پیارے بیٹے ہیں، سب سے زیادہ محبت باپ اس بیٹے سے کرتا ہے۔ اس بیٹے کو بھائی چال چل کے کنویں میں جا کے پھینک دیتے ہیں، کنویں کی تنہائی کے اندر، گہرائی کے اندر رہتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، دکھ برداشت کرتے ہیں، ڈپریشن کے اندر جاتے ہیں، وہاں سے کنویں سے نکالا جاتا ہے، آگے ایک بازار کے اندر جاتے ہیں، جا کے سیل ہوتے ہیں، کتنی ہی مرتبہ سیل ہوتے جا رہے ہیں، کئی کسی ہاتھ سے کسی ہاتھ چلے گئے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ، بازار سے بازار سے سیل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام پر مشکلات آتی جا رہی ہیں۔ مشکلات جب بھی کوئی آتی ہیں، اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ کل کو فیوچر کے اندر کوئی کامیابی ملے گی، کل کو فیوچر کے اندر کوئی مقام ملے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 8 سے لے کے 18 تک کی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ یوسف کی آیت نمبر 18 سے آگے اور سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا، اور آیا ایک قافلہ تو انہوں نے بھیجا، واردہم، اپنا پانی لانے والا، وادلا، اور تو اس نے ڈول ڈالا، دلوا، ڈول اپنا، قال، بولا، یا بشرا، واہ خوشخبری، ہذا، یہ تو، غلام، ایک لڑکا ہے، واسروہ، تو انہوں نے چھپا لیا اسے، بضاعتن، سرمایہ سمجھ کر، واللہ، اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما، اسے جو، یعملون، وہ عمل کر رہے تھے۔ ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جا کے کہاں پہ ڈال دیا تھا؟ کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، قتل کرنے کی بجائے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، اور پرانے زمانے کے اندر جنگلوں کے اندر جانور جو سے نا وہ عام پھرتے رہتے تھے۔ جب قافلے گزرتے تھے نا، ان کے ساتھ کچھ نوجوان ایسے بھی ہوتے تھے جو باقاعدہ مسلح ہوتے تھے، جن کے پاس اسلحہ ضرور موجود ہوتا تھا۔ وہ اس لیے تاکہ راستے کے اندر اگر کوئی جنگلی جانور ان پر اٹیک کرے یا کوئی ڈاکو وغیرہ ان پہ اٹیک کریں تو اپنا دفاع کر سکیں۔ تو یوسف علیہ السلام کیونکہ چھوٹے تھے، جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا، اب ان نے دو ان کے پاس چیزیں تھیں، ایک یہ کہ وہ باہر نکلتے، دوسرا یہ کہ وہ اندر ہی رہتے۔ اگر باہر نکلتے تو خدشات یہ تھے کہ کوئی بھیڑیا بھی آ سکتا ہے، واقعی حقیقت میں بھی کوئی جنگلی جانور آ کے ان کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اور یہ کہ چھوٹے ہیں تو کوئی راستے میں جانے والا راہگیر بھی ان کو پکڑ کے اغوا کر کے لے کے جا سکتا تھا، اور یہ بھی کہ جب وہ باہر نکلا تھا تو بھائی بھی باہر کھڑے ہوئے تھے، بھائیوں نے پھر نقصان پہنچانا تھا۔ پہلے تو صرف کنویں میں ڈالا تھا، لیکن اگر باہر نکل آتے تو شاید وہ قتل بھی کر دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نے یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ کنویں کے اندر ہی رہیں گے۔ اب کنویں کے اندر بیٹھے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کنویں کے اندر اندھیرا پورا ہوتا ہے، پورا کنواں اندھیرے سے بھرا ہوتا ہے، کنویں کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی روشنی نہیں ہوتی، کنویں کے اندر اندھیرا بھی ہے، بھائیوں کی جو سی ہے وہ بھائیوں کی طرف سے ملنے والا دکھ بھی ہے، باپ کی جدائی کا غم بھی ہے، یہ سارے کے سارے غم، دکھ، ساری چیزیں اکٹھی ہوئی اور ایک ڈپریشن کی شکل اختیار کر گئی، یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز ہو رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں اور اپنے دکھڑے بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر رہے تو ایک قافلہ گزرنے والا آیا، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا۔ ہر قافلے کے پاس ایک نوجوان ایسا ہوتا تھا جو پانی لے کے آتا تھا، کنویں کے اندر سے پانی نکالتا، اس کو کہتے ہیں سکا، پانی نکالنے والا۔ تو انہوں نے اپنے اس سکے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے پانی لے کے آؤ کنویں سے۔ تو گیا، اس نے جا کے ایک پانی کا ڈول کنویں کے اندر ڈالا، اور جب اس نے کھینچنا شروع کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ کیونکہ پانی کا وزن ایک خاص ہوتا ہے، اگر اس وزن سے زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر صرف پانی نہیں اور بھی کچھ چیزیں موجود ہیں۔ جب اس نے کھینچنا شروع کیا، تھوڑا سا وہ ڈول نظر آنا شروع ہوا تو اس نے کہا کہ یا بشرا ھذا غلام، غلام سے مراد عربی کے اندر ایک لڑکے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہو، ہمارے پاس ایک نوجوان لڑکا ہے جس کو ہم آگے سیل کر سکتے ہیں۔ اس دور میں غلاموں کا کنسیپٹ ہوتا تھا، جو بھی کوئی نوجوان پکڑا جاتا تھا اس کو قوم اپنا قیدی بناتے تو اس کو غلام بناتے اور جا کے آگے سیل کر دیتے تھے، یا پھر اسے مختلف قسم کے کام لیتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال لیا گیا، ان قافلے والوں نے نکالا اور اپنے پاس چھپا لیا، ایک سامان سمجھ کے،
ایک قیمتی سامان سمجھ کے اپنے پاس چھپا لیا۔ وشرعوا تو انہوں نے بیچ ڈالا بثمن قیمت پر، بخس کم دراہم درہموں میں، معدودہ گنے چنے، وکانوا اور تھے وہ فی اس میں من الزاہدین بے رغبت لوگوں میں سے۔ اب ہوتا یہ کہ ایک چیز جو مفت میں ملتی ہے نا، کسی کو فری میں میسر آنے والی چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، چاہے جتنی مرضی قیمتی چیز ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ گھر میں بیٹھے بٹھائے فری کے اندر مل رہی نہ، اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی کہیں پر بھی۔ لیکن اگر یہی آپ کو پیسے دینے پڑ جائیں تو پھر انسان اس کی قدر و قیمت بھی کرتا ہے۔ مثال اس طرح لیتے ہیں، گھر میں ایک ڈاکٹر ہے، ایک بہن یا بھائی ڈاکٹر ہے، گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جاتا ہے، اب وہ جب گھر کی ڈاکٹر کہے گی نا، یا گھر کا ڈاکٹر کہے کہ بھائی ایسے کر لیں، کہیں گے نہیں تیرے تو یقین ہی کوئی نہیں۔ باہر جائیں گے ہاسپٹل، 1500 2000 فیس دیں گے، یا کسی کلینک جا کے 1500 2000 فیس دے کے جب فیس دیں گے تو وہ پیناڈول لکھ کے دے گا، اس کی پیناڈول سے بھی اثر ہو جائے گا۔ یہ ہماری سائیکی ہے کہ ہم جو سے نا وہ فری میں میسر آنے والی چیز کی قدر نہیں کرتے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے بھی اس کی قدر نہیں کی، یوسف علیہ السلام کی، اور ان کو بھی تھوڑے سے پیسوں کی عوض سیل کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو فری میں ملا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ اس کے واقعی حقیقی مالک یا اس کے والدین وغیرہ آ جائیں اور یہ ہمارے سے لے جائیں، لہٰذا جیسے بھی یہ سیل ہوتا ہے اس کو کر دو، تھوڑے بہت جتنے بھی پیسے ملتے ہیں بس لے لو۔ انہوں نے پیسے لیے اور وہ آگے چلتے بنے۔ اب پیچھے ذرا ریکال کریں، یوسف علیہ السلام یعقوب کے بیٹے، اپنے باپ کے سب سے پیارے بیٹے ہیں، سب سے زیادہ محبت باپ اس بیٹے سے کرتا ہے۔ اس بیٹے کو بھائی چال چل کے کنویں میں جا کے پھینک دیتے ہیں، کنویں کی تنہائی کے اندر، گہرائی کے اندر رہتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، دکھ برداشت کرتے ہیں، ڈپریشن کے اندر جاتے ہیں، وہاں سے کنویں سے نکالا جاتا ہے، آگے ایک بازار کے اندر جاتے ہیں، جا کے سیل ہوتے ہیں۔ کتنی ہی مرتبہ سیل ہوتے جا رہے ہیں، سیل ہوتے جا رہے ہیں، کئی کسی ہاتھ سے کسی ہاتھ چلے گئے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ، بازار سے بازار، بازار سے سیل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام پر مشکلات آتی جا رہی ہیں۔ مشکلات جب بھی کوئی آتی ہیں، اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ کل کو فیوچر کے اندر کوئی کامیابی ملے گی، کل کو فیوچر کے اندر کوئی مقام ملے گا۔ یوسف علیہ السلام پر بھی مشکلات آ رہی ہیں، ابھی سٹارٹنگ ہے۔ وقالا تو کہا، اور کہا اس شخص نے، الذی جس نے اشتراہ خریدا تھا اسے، من مصر مصر سے، لامرأتہ اپنی بیوی کو، اکرمی باعزت کر، مثواہ ٹھکانہ اس کا، عسیٰ امید ہے، ان کے ینفعنا وہ نفع دے گا ہمیں، او یا نتخذہ ہم بنا لیں گے اسے، والدہ بیٹا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پہلے تو یوسف میں نے بتایا کنویں کے اندر گئے، وہاں سے باہر نکالے گئے اور سیل ہوتے گئے، بازاروں کے اندر سیل ہوتے گئے، اور ایک جگہ آخری مرتبہ جب سیل ہوئے تو وہ کسی عام بندے نے نہیں خریدا، وہ عزیز مصر نے خریدا۔ عزیز مصر کہا جاتا ہے کہ وہ مصر کا فائنانس منسٹر تھا، مصر کا فائنانس منسٹر تھا۔ مصر کی اس وقت حکومت بہت بڑی تھی، مصر کی سلطنت بہت بڑی تھی۔ اس کے فائنانس منسٹر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور انہوں نے دیکھا کہ جو اچھی چیز ہوتی ہے نا وہ دور سے دیکھ کے پہچانی جاتی ہے، اس کی خصلتیں دور سے دیکھ کے پتہ لگ جاتی ہیں۔ اب عزیز مصر نے دیکھا اور کہنے لگا کہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس کی نا اچھی سی پرورش کرنا، اس کا اچھا خیال رکھنا، یہ ہمیں کل کو اچھا فائدہ دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے ہم اس کو سیل کریں، اچھا پیسے میں مل جائے، اگر کچھ بھی نہ ہو تو ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ عزیز مصر ایک پوری سلطنت کا، پوری ریاست کا فائنانس منسٹر ایک لڑکے کو، ایک غلام کو اپنا بیٹا بنانے پہ راضی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکا کوئی عام نہیں تھا، اس کے اندر کوالٹیز ٹھیک ٹھاک قسم کی تھی۔ تو عزیز مصر نے اس کو اپنا بیٹا بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مکننا جگہ دی ہم نے، لیوسف یوسف کو فی الارض زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ اور تاکہ ہم سکھائیں اسے، من تأویل الاحادیث حقیقت میں سے باتوں کی، واللہ اللہ تعالیٰ غالب غالب ہے، علی امرہ اپنے کاموں پر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ علم رکھتے۔ ہوتا یہ ہے ایک دنیا کے اندر ہم لوگ بھروسہ کرتے ہیں اسباب کے اوپر، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس ٹائم ذرائع کے ہیں، سورسز کے ہیں، ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، ابھی کیا کچھ ہمارے پاس گراؤنڈ فلور پہ کچھ چیزیں موجود بھی ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کرنے کا اسباب کا ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی کام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ ایک لفظ، ایک حرف کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھیں
یوسف علیہ السلام اتنی مشقتوں سے نکل کے آئے، مصیبتوں سے نکل کے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کے اندر جگہ دی. کس کے گھر کے اندر؟ عزیز مصر، فائنانس منسٹر آف مصر کے گھر کے اندر جو ان سے ہے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جگہ دی. ایک دیہات سے، ہمارے میں سے بیشتر لوگوں کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دیہاتی ہوتا ہے، گاؤں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. آپ سوچیں ذرا، ایک گاؤں سے جب کوئی شخص، ایک فیملی نکل کے کسی اچھے شہر کے اندر آتی ہے، اور اچھے شہر کے اندر اچھی سوسائٹی کے اندر گھر ان کو ملتا ہے، اور وہاں پر ایک اچھی رہائش کو جگہ ملتی ہے، وہاں پر ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ اچھا ملتا ہے، تو ان کی زندگی ہی بدل جاتی ہے. ان کا رہنے سہنے کے انداز بدل جاتے ہیں، ان کے بولنے کے انداز بدل جاتے ہیں. کیوں؟ کہاں سے نکل کے کہاں پہ پہنچ گئے. اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام پہلے ایک دیہاتی علاقے کے اندر رہتے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ. وہاں سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزیز مصر، فائنانس منسٹر آف مصر کے گھر کے اندر جگہ دے دی. معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر ہمارے بھی جتنی بھی مشکلات آئیں، توکل اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے. یہ یقین اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا. آج اگر محنت کر رہے ہیں، ہمیں دور دور تک کوئی اس کا وہ نہیں نظر آ رہا، کامیابی نہیں نظر آ رہی، یہ نہیں نظر آ رہا کہ بھئی کیا بنے گا آگے فیوچر کے اندر. ابھی ہم پڑھتے جا رہے ہیں، میٹرک کلاس میں، انٹر میں ہیں، تو میٹرک انٹر کے اندر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیوچر کے اندر کیا بنیں گے یا کیا ہو جائیں گے؟ کنفرم ہے کچھ؟ نہیں نا کنفرم. یہی وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر بھی ساری چیزیں کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ترقی دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی مقام دے سکتا ہے، جس طرح یوسف کو دنیا کے اندر ایک اچھا مقام دیا. پھر فرمایا کہ ولما، اور جب بالغ وہ پہنچا، اشدہ اپنی جوانی کو، آتیناہ دیا ہم نے اسے، حکمن قوت فیصلہ، و علمن اور علم، وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں کو. اب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ چیک کریں. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا ایک بادشاہ بنانا تھا یا فائنانس منسٹر بنانا تھا. مصر کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دینی تھی. اس کے لیے ٹریننگ کا ٹائم پیریڈ چیک کریں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فائنانس منسٹر کے گھر جگہ دی. ایک بچہ، ایک لڑکا ہے، وہ ایک گھر کے اندر رہتا ہے، اس کے والدین جو ان سے ہیں، اس کے باپ جو ان سے ہے، وہ آرمی کے اندر ایک بڑے افسر رینک کے اوپر فائز ہے. اس کے والد صاحب آرمی کے ایک بڑے رینک کے اندر ہے، اور وہ بچہ گھر کے اندر رہ رہا ہے، بچپن سے ہی اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ آرمی کے اندر ہے. ڈسپلن اس بچے کے اندر آٹومیٹکلی آ جائے گا. اس بچے کو پتا ہوگا کہ ادب کیا ہوتا ہے، اس بچے کو پتا ہوگا کہ لا اینڈ آرڈر کیا ہوتا ہے. باپ نے حکم دے دیا تو نہ نہیں ہو سکتی. اس بچے کو ساری چیزیں پہلے سے پتا ہوگی، ٹریننگ بچپن سے ہی ہو جاتی ہے. یوسف علیہ السلام کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنانا تھا مصر کا، مصر کے اندر ایک اچھا عہدہ دینا تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کہاں پہ رہائش دی؟ عزیز مصر کے گھر کے اندر، فائنانس منسٹر کے گھر کے اندر، تاکہ وہ بچپن سے ہی سارے حساب کتاب کرنا جان جائیں کہ ملک کے اندر جب کوئی ملک چلایا جاتا ہے اس کے مالی حساب کتاب کس طریقے سے کنٹرول کیے جاتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس سسٹم کس طریقے سے رکھا جاتا ہے. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا. اور فرمایا کہ اور ہم نے ان کو جوانی کے اندر دیا، آتے نہ ہم نے دیا انہیں حکمن قوت فیصلہ و علم اور علم. قوت فیصلہ سے مراد بادشاہت تھی، اور علم سے مراد خوابوں کی تعبیر کا علم تھا کہ کس طریقے سے خواب کی تعبیر کی جاتی ہے. ہر انسان کے پاس یہ علم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے اس کو چن کے دیتا ہے، ہر انسان کو نہیں علم مل سکتا. تو فرمایا کہ وراودتہ، اور پھسلانا چاہا اسے، التی، اس عورت نے جو ہوا وہ تھا، فی بیتہا، جس کے گھر میں جس کے عن نفسی، اس کے نفس سے، وغلقت الابواب، اور اس نے اچھی طرح بند کر لیے تھے دروازے، وقالت، اور وہ کہنے لگی، ہیت لک، آ جاؤ تم. قال، اس نے کہا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، انہو، بے شک وہ، ربی، میرا رب ہے، احسن مثوا، اس نے اچھا بنایا ٹھکانہ میرا، انہو لا یفلح الظالمون، بے شک وہ نہیں فلاح پاتے جو ظالم ہیں. اب ہوا اس طرح، اب عشق مجازی کی بات سٹارٹ ہونے لگی ہے. پہلے وہ عشق تھا جو کہ حقیقت کے اندر والدین اور بچوں کے درمیان میں تھا. اب وہ ایک عشق آنے لگا ہے جس کا تذکرہ آ رہا ہے. یہ وہ عشق ہے جو کہ عشق مجازی کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب پوری ادب کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، عربی ادب کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اردو ادب کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، پورا قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں، پوری احادیث کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھ لیں. تمام جگہ پر اگر کوئی محبت کا تذکرہ آیا ہے، اگر کوئی عشق کا تذکرہ آیا ہے،
اگر وہ پوزیٹیو وے کے اندر ہے، سچی محبت کے اندر ہے، تو اس کے لیے لفظ محبت کا ہی استعمال کیا گیا ہے۔ عشق کا لفظ اس جگہ استعمال کیا گیا جہاں پہ لسٹ موجود تھا، جہاں پر ہوس موجود تھی۔ عشق کا لفظ وہاں استعمال کیا گیا جہاں پر ہوس موجود ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اس گھر کے اندر رہ رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب معراج کی رات اوپر گیا تو میں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو آدھی دنیا کا حسن دیا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو آدھی دنیا کا حسن دیا گیا تھا۔ ہمیں کوئی شخص پہلی نظر کے اندر پسند آ جائے، ہمارے ذہن و گمان سے، ہمارے دل و دماغ کے اندر سے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے اس کی تصویریں نہیں ہٹتی، ہمارے کانوں کے اندر ہمیشہ اس کی آوازیں بجتی رہتی ہیں، ہمارے خوابوں کے اندر اس کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ یہ ایک عام انسان کی بات ہو رہی ہے۔ اس شخص کے کیا ہی کہنے جس کے بارے میں نبی نے کہہ دیا کہ میں نے دیکھا کہ یوسف کو آدھی دنیا کو حسن دیا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا یہ معیار تھا۔ اب وہ گھر کے اندر رہ رہے ہیں، عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں جنہوں نے پرورش کی تھی یوسف کی، اب اس نے کیا کیا؟ اس کا دل بے ایمان ہوا یوسف علیہ السلام پر۔ اس نے پھسلانا چاہے یوسف علیہ السلام کو کہ یوسف کے ساتھ وہ بدکاری کرے۔ اس نے کیا کیا؟ دروازے سارے بند کر دیے، اور پھر یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی، روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ عزیز مصر کا جو گھر تھا نا، وہ اتنا بڑا محل تھا کہ 12 دروازے تھے۔ 12 دروازوں کو عزیز مصر کی بیوی نے بند کیا اور آخری کمرے کے اندر یوسف علیہ السلام کو بٹھایا۔ 12 دروازوں کو تالے لگا کر آخری کمرے کے اندر یوسف کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی کہ یوسف آؤ میرے ساتھ بدفعلی کرو، میرے ساتھ زنا کرو۔ یہ اس عورت کا کہنا تھا جس کے گھر کے اندر یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ کہا جاتا ہے جس کا نمک کھایا جاتا ہے نا، اس کی نمک حرامی نہیں کرنی چاہیے۔ جس کا پانی پیا جائے، جس کے گھاٹ سے پانی پیا جائے، اس کے گھاٹ کے پانی کو گندا نہیں کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام مستقبل میں بننے والے نبی تھے۔ یوسف علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ہدایات آتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ بھئی یہ گناہ کی طرف مائل کر رہی ہے، نہیں جانا۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ کرنے نہ کرنے کو حکم نہیں ہے، فرمایا قریب بھی نہیں جانا۔ نہ کرنا تو دور کی بات ہے نا، قریب بھی نہیں جانا۔ تو ہوا اس طرح کہ یوسف علیہ السلام بھاگنا شروع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے مجھے بدفعلی کی طرف بلا رہی ہے۔ انہوں نے دروازے کی طرف بھاگنا شروع ہوئے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ دروازے بند ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بچانا چاہا، اپنے نفس کو بچانا چاہا، اور بس بھاگنا شروع کر دیا۔ جب توکل اللہ تعالیٰ پہ ہو، یقین اللہ تعالیٰ پہ ہو، انسان بھاگنا شروع کرے، اللہ تعالیٰ راستے خود ہی کھولتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ انسان بھاگنا شروع کر، اللہ تعالیٰ خود ہی راستے کھول دیتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے یوسف علیہ السلام نے بھاگنا شروع کیا اور دروازے کھلتے گئے۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام آخری دروازے تک پہنچے۔ اب دیکھتے ہیں وَلَقَدْ البتہ تحقیق ہمت اس عورت نے ارادہ کیا بھی اس کا، وہ ہما اور وہ ارادہ کر لیتا بھی اس کا، لولا اگر نہ ہوتا ان کے رآ وہ دیکھتا برہانہ روشن دلیل رب بھی اپنے رب کی کذالک کا اسی طرح ہوا لنصرفا تاکہ ہم پھیر دیں عنہ اس سے السوء برائی کو والفحشاء اور بے حیائی کو، انہ بے شک وہ من عبادنا المخلصین ہمارے بندوں میں سے تھا جو مخلص کیے ہوئے تھے۔ اور فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس حسن آدھی دنیا کا تھا، اور عزیز مصر کے پاس، عزیز مصر کی بیوی کے پاس مال بہت زیادہ تھا۔ دونوں چیزیں پیک پہ تھی۔ اب دونوں کو یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دے رہی ہے کون؟ عزیز مصر کی بیوی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیز مصر کی بیوی کے دل کے اندر تو خواہش تھی گناہ کی، ان قریب یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھی خواہش آ جاتی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ہدایت نہ آتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ہدایت نہ آتی تو یوسف علیہ السلام بھی قریب تھا کہ گناہ کی طرف مائل ہو جانا تھا۔ اس سے ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی خواہش موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو واضح دلیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچنے کے مواقع عطا کرتا ہے۔ چاہے انسان موبائل پہ بیٹھا ہو، چاہے بند کمروں کے اندر ہو، چاہے نیٹ کی کسی بھی ویب سائٹ پہ بیٹھا ہو، جب انسان کے دل کے اندر یہ خواہش موجود ہو کہ میں نے گناہوں سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے تھا جو مخلص کیے ہوئے تھے، یعنی انسان کے اندر اخلاص موجود ہو تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی شخص میری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم بھاگ کے آتا ہوں، کوئی چل کے آتا ہے میں بھاگ کے آتا ہوں، کوئی میری طرف ذرا سا قدم بڑھاتا ہے میں اور اس کی طرف تیزی سے بڑھ جاتا ہوں۔ انسان کے اندر ذرا سی طرف اللہ تعالیٰ خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ وَاسْتَبَقَا، اور وہ دوڑے، البابا، دروازے کی طرف، وَقَدَّتْ، اور اس عورت نے پھاڑ دی، قمیصَهُ، قمیص اس کی، من دُبُرٍ، پیچھے سے، وَأَلْفَيَا، اور وہ دونوں نے پایا، سَيِّدَهَا، اس کے آقا کو، لَدَى الْبَابِ، پاس دروازے کے، قالت، وہ کہنے لگی، ما جزاؤ، کیا بدلہ ہو، من اس کا جو ارادہ کرے، بِأَهْلِكَ، تیری گھر والی کے ساتھ، سوءً، برائی کا، الا مگر ان کے یُسْجَنَ، وہ قید کیا جائے، او یا عذاب علیم، عذاب دیا جائے دردناک۔ ہم نے پچھلی آیت کے اندر پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جب دعوت گناہ دی عزیز مصر کی بیوی نے تو تمام دروازے بند کر دیے۔ اسے ایک چیز اور بھی سمجھ آتی ہے کہ اکثریت گناہوں کی چھپ کے کی جاتی ہے، گناہوں کی اکثریت چھپ کے کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، نیکیوں کے پہاڑ لدے ہوں گے، نمازیں 5 وقت کی پوری، روزے 30 پورے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوئی، صدقات بھی ادا کیے ہوئے، حج بھی پورے کیے ہوئے، ساری چیزیں پوری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمام کے تمام نیکیوں کے پہاڑوں کو ایک ریزر کی صورت کے اندر کر کے ان کو اڑا دے گا، تمام کے تمام پہاڑ کی نیکیوں کے بڑے پہاڑ کو ختم کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی۔ وہ اپنی تنہائی کے اندر جو چیز وہ منظر عام پہ ہوتے ہیں، جو چیز وہ ظاہر کے اندر ہیں، وہ باطن کے اندر نہیں ہوں گے، جو چیز وہ لوگوں کے سامنے ہے وہ اپنی تنہائیوں کے اندر نہیں ہوں گے، ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی۔ اسے ایک ہی سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا چاہیے۔ کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو، موبائل کی لائٹ چلی ہے، کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو، بند کمرہ ہو، کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو، ایک ذات تو دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ کل کو کیا کریں گے جب تمام کے تمام نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے؟ کس کی طرف سوال دراز کریں گے؟ کس سے معافی کا معاملہ مانگیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا چاہیے۔ اور پھر ہوا اس طرح کہ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، اب ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ ہوا اس طرح کہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف کو دعوت گناہ دی، یوسف بھاگنا شروع ہوئے دروازوں کی طرف، اور دروازے کھلتے گئے، جب آخری دروازہ یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے، دروازہ کھلا تو آگے انہوں نے عزیز مصر کو پایا، جو کہ عزیز مصر کی بیوی کا خاوند تھا، شوہر تھا، اور یوسف علیہ السلام کا کون تھا؟ پالنے والا تھا۔ سامنے ان کو کھڑا پایا، اور عزیز مصر کی بیوی نے اس طرح پیچھے سے بھاگتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی اس طرح قمیض کو ہاتھ ڈالا اور قمیض پھٹ گئی ان کو کھینچنے کے لیے۔ جب وہ دروازے پہ پہنچے، سامنے عزیز مصر کھڑے ہیں، اب وہ عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ تیرا کیا خیال ہے، کوئی شخص تیری بیوی کے ساتھ گناہ کا ارادہ کرے تو اس کو کیا سزا دے گا؟ تو اس کو یا تو دردناک عذاب دے گا یا اس کو قید کر دے گا، یہی 2 چیزیں کرنی ہے نا، اس سے کوئی کم تو نہیں نہ کرو گے۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ یوسف علیہ السلام تو پاک تھے، یوسف علیہ السلام کا دل تو صاف تھا، لیکن عزیز مصر کی بیوی کا دل صاف نہیں تھا۔ ایک گناہ کے اندر پہلے مائل تھی کہ دل صاف نہیں تھا، اس گناہ نے دوسرے گناہ کی طرف مائل کیا کہ جا کے اس نے ڈائریکٹ جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے تیری بیوی کے ساتھ جو ہے وہ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس نے ایک جھوٹ کے ساتھ دوسرا جھوٹ جڑا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ جو ہے یہ گناہوں کی ایک چین ہوتی ہے، جب ایک جھوٹ بولا جاتا ہے اس کے ساتھ دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے، گناہوں کی چین چلتی جاتی ہے، ایون کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جہنم کے گڑھے کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو وہ اس طرح کہ یوسف علیہ السلام دروازے پہنچے، راگے عزیز مصر کھڑے تھے، اور عزیز مصر کی بیوی نے جو کہا وہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ قالا، کہا، ہیا، اسی نے، راودتنی، پھسلانا چاہا مجھے، ان نفسی، میرے نفس سے، و شاہدہ، اور گواہی دے، شاہدن، گواہی دی، شاہدن، ایک گواہ نے، من اہلیہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے، ان کانا، اگر ہے، قمیصہ، قمیص اس کی،
قدہ پھاڑی گئی، من قبولین سامنے سے، فصدقت تو وہ سچی ہے، وہو اور وہ من الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ اور اگر ہے قمیص اس کی، قدہ پھٹی ہوئی، من دبرین پیچھے سے، فَكَذَبَتْ تو وہ جھوٹی ہے، وہو اور وہ من الصادقین سچوں میں سے ہے۔ اب ہوا اس طرح کہ جب انسان کے دل کے اندر نیکی کا ارادہ ہو، انسان کا دل پاک ہو، انسان مخلص ہو اپنے رب کے ساتھ، تو رب خود ہی ذرائع پیدا کر دیتا ہے بچانے کے۔ اتنا برے طریقے سے یوسف علیہ السلام پھنس چکے تھے اپنے ہی گھر والوں کے اندر کہ بچنے کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے تھے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ مصیبت پہ مصیبت آتی جاتی، مصیبت پہ مصیبت آتی جاتی، انسان ڈپریس ہو کے رہ جاتا ہے کہ اس کو کوئی بھی آگے کوئی بھی کامیابی کا رستہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، اس کو تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو کامیابی دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، روشنی نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے، اور تب انسان اپنے آپ کو تنہائی پسند کر لیتا ہے، تب انسان خاموشی اختیار کر لیتا ہے، تمام خوشیوں کو مار کے اپنے آپ کو غموں کی گہرائیوں کے اندر لے جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، لیکن توکل اللہ تعالیٰ پہ تھا اور وہ مخلص بندے تھے، تو وہ دروازوں کی طرف بھاگے، دروازہ کھلا اور آخری دروازے پہنچے، وہ معاملہ ہوا۔ تو جب قمیض پھٹ گئی، اب معاملہ سلجھانا بھی تو تھا، بند کمروں کے اندر ہوا کیا، یہ کس نے بتانا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے، کوئی انسان تو نہیں بتا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ پیدا کیا کہ ایک انسان کو مقرر کیا اس عزیز مصر کی بیوی کے گھر والوں میں سے، اس کے خاندان میں سے ایک بندے نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ معاملہ ہو گیا، قمیض پھٹ گئی ہے، اب دونوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس نے ارادہ کیا برائی کا، اس نے ارادہ کیا برائی کا، دونوں ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہیں، اب کریں کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، عزیز مصر کی گھر والی کے خاندان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اگر قمیض جو سی ہے وہ آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور عزیز مصر کی بیوی سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عزیز مصر کی بیوی جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اب یہ کس طریقے سے اس نے یہ اپنا گواہی دی، کس طریقے سے اس نے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی؟ وہ اس طریقے سے کہ اگر یوسف علیہ السلام نے بدکاری کا ارادہ کیا ہوگا تو اوبیس سی بات ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اس کے کپڑوں کو ہاتھ ڈالا ہوگا، اس کی قمیض سامنے سے پھٹی ہوگی، اور اگر یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرے، بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، تو قمیض پیچھے سے پھٹنی چاہیے تھی۔ تو وہ اس طرح کہ جب قمیض کو دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ فلما تو جب رآ اس نے دیکھا قمیصہ اس کی قمیض کو خود پھاڑی گئی ہے، من دوبرن پیچھے سے، قال اس نے کہا انہ بے شک من قیدکنہ تمہاری چال میں سے ہے، انہ بے شک قیدکنہ چال تم عورتوں کی عظیم بہت بڑی ہے۔ یوسف اے یوسف اعرض درگزر کرو ان ھذا اسے، واستغفری اور تو بخشش مانگ، لذنبک اپنے گناہوں کی، انک بے شک تو کنتی ہے تو من الخاطئین خطا کاروں میں سے۔ اب جب قمیض کو دیکھا گیا، قمیض تو پیچھے سے پھٹی تھی اور سامنے سے ثابت ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی جو سی جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ جب عزیز مصر کو پتہ چلا کہ یوسف سچے ہیں اور بیوی اس کی جھوٹی ہے، تو اب ہوا یہ کہ بعض اوقات انسان اپنے گھر والوں کی پریشر کے اندر رہتا ہے، گھر والوں سے ڈرتا ہے، انسان سچ کا ساتھ نہیں دیتا۔ آج کا دور وہ ہے کہ جو سچ کے ساتھ دینے والا ہوتا ہے اس کو چپ کروا دیا جاتا ہے، اس کو خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ یوسف سچے تھے، عزیز مصر کی بیوی جھوٹی تھی، اور یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کہنے لگے کہ پتہ لگ گیا کہ گناہ تمہارا نہیں ہے، گناہ میری بیوی کے ہے، لہٰذا تم جو سب پریشان نہ ہو، اور اپنی بیوی کو جا کے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اس کی بیوی نے بدکاری کی کوشش کی ہے اور وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے تم معافی مانگو۔ کیسی سوچنے کی بات ہے کہ انسان سچ کا ساتھ نہیں دے رہا، انسان خاموش کھڑا ہے، کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کر پا رہا۔ عزیز مصر کچھ کرنا بھی چاہ رہے تو نہیں کر پا رہے اور خاموش کھڑے ہیں اور کہہ رہے اپنی بیوی سے کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تمہاری غلطی ہے، اور یوسف کو کہا جا رہا ہے تم ٹینشن لو، تمہاری غلطی نہیں ہے۔ حالانکہ اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو جب بھی کسی کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، سزا فزیکلی دینا ضروری ہے، معافی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔